بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے قومی امراض کے عنوان سے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں آج ہم ایک اور مرض کا جائزہ لیں گے۔ پچھلی نشست میں جو ہم نے خود پسندی کی بات کی تھی، یہ اسی کا ایک قومی لیول پہ اظہار ہے جو آج ہم بات کریں گے۔ ہماری امت نے ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس آیت کو دائمی معنی میں لے لیا ہے کہ ہم جھوٹے ہوں، مکار ہوں، فریب کار ہوں، ناکارہ سے ہوں، تب بھی خیر امت ہے، یعنی ہم بہترین امت ہیں تمام انسانوں کے مقابلے میں۔ اس نے ہمارے اندر قومی سطح پہ ایک خود پسندی کو پیدا کیا ہے۔ مرض وہی ہے لیکن قومی سطح پہ آ کر پیدا ہوتا ہے۔ ہم پوری کی پوری ملت جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھتے ہیں، کم از کم پاکستان میں جو ملت رہتی ہے، باقی میں علاقوں کے لوگوں سے واقف نہیں ہوں، کہ ہم اس طرح سے سوچتے ہیں کہ میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت بہترین ایک گروپ ہے جس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اللہ کا نہایت پسندیدہ ترین گروپ ہے، اللہ کو اس کے لیے دنیا کو چلا رہے ہیں، باقی لوگ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو۔ اور ہر گروہ، ہر جماعت اس آیت کو اپنے لیے استعمال کرتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم امت کی سطح پہ اس بات کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ ہمارے سامنے کئی قومیں گری اور اٹھ گئیں۔ جاپانیوں کو دیکھیے، اٹامک بم کے حملے کے بعد بالکل برباد ہو گئی تھیں، چند ہی سالوں میں دوبارہ اٹھ گئیں۔ اور بھی بہت ساری قومیں، جرمنی کو دیکھیے کیسے ہوا کہ قومیں گرتی ہیں اٹھ جاتی ہیں، گرتی ہیں اٹھ جاتی ہیں، کیونکہ گرنا انسانی وصف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم گرے اور ہم اٹھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، امت مسلمہ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے سارے تجزیہ نگار، ہمارے سارے یعنی ملی تجزیہ نگار جس کو کہتے ہیں، اور جتنے بھی مذہبی جماعتیں ہیں، ان میں ایک ہی بات آپ مشترک طور پر دیکھیں گے، فلاں کی سازش، فلاں کی سازش، فلاں کی سازش۔ میں ٹھیک ہوں، میرے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بحیثیت امت کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن امریکہ نے سازش کی تو میرے ساتھ یہ ہو گیا، برطانیہ کی سازش نے کی تو یہ ہو گیا۔ تو دشمن سازش کرتا ہے اور میں بہترین ہوں۔ یہ جو تصور پیدا ہوا، یہ صرف اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ہم نے قوم کی سطح پہ جا کر یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، باقی لوگ خراب ہیں۔ چنانچہ اس نے ہمیں قوموں سے نفرت کرنا سکھایا۔ ہم باقی قوموں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ بات بھی بڑی شرم کی بات ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ مغرب نے بڑی ترقی کی ہے، مغرب کا بڑا کمال ہے، یہ شرم محسوس ہوتی ہے ہمیں کہتے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ایک شاگرد تھے، وہ شام گئے مجھ سے پڑھنے کے بعد، تو جب شامی لوگوں نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے تو انہوں نے کہا پاکستان سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے واقعی اٹامک ٹیسٹ کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے کر لیا ہے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسلسل کہتے جا رہے تھے کہ یہ لگتا ہے کہ جھوٹ ہے، سیاسی بیان ہے، سیاسی بات ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ذہین تو ہم لوگ ہیں، اٹامک ٹیسٹ تم لوگوں نے کر لیا۔ تو یہ ہماری امت کا وہ ذہن ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ترقی کرنے کے راستے میں خود ہی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے علم اگر سیکھا بھی ہے تو انفرادی سطح پہ سیکھا ہے، یعنی ہمارے کچھ افراد نکل کر چلے جاتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں اور وہ سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کر جاتے ہیں، لیکن بحیثیت قوم ہم اجڑ رہنا پسند کر رہے ہیں، ویسے ہی رہنا پسند کر رہے ہیں جیسے 50 سال پہلے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو بہترین قوم ہیں، ہم بہترین لوگ ہیں، خدا کے پسندیدہ ہیں۔ چنانچہ ہم خود کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سارے کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہم معجزات کے منتظر رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں، حضرت عیسیٰ آئیں اور ہمیں ترقی دلائیں۔ ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ہم اب اپنے کام خدا پر ڈال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کر لے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا فیور کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ ہم نے افغانستان کی جنگ میں، یمن کی جنگ میں، چچنیا کی جنگ میں اس کے بڑے مظاہرے دیکھے کہ ہمارے پاس وہ بندوق ہے لیکن ہم امریکہ کے میزائل کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟
تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ایک ملک کو۔ تو وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم بہترین امت ہیں، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہ جو اس کے میں بتا رہا تھا کہ اس کے ایک نزاکت پیدا ہو جاتی ہے، نزاکت یہ پیدا ہو جاتی ہے امت کے اندر کہ وہ حساسیت میں پڑ جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ جب تیار نہیں ہوتی تو گر کر سنبھلنا، سنبھل کر پھر چل پڑنا، یہ ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، نہیں سیکھ رہے، صدیوں سے نہیں سیکھ رہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جتنی تحریکیں چلی ہیں اٹھانے والی، وہ بھی یہ نہیں تھی کہ آؤ ہم اپنا تجزیہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا مسائل ہوئے کہ جس کی وجہ سے ہم زوال کا شکار ہوئے۔ بالکل تجزیہ نہیں کرتے، اور جو لوگ اس تجزیے میں بیٹھ جاتے ہیں ان کو قوم کا دشمن سمجھا جاتا ہے۔ جن جن لوگوں نے امت پر تنقید کی کہ یہ کام خراب ہوا ہے، وہ مبعوث قرار پائے، ان کو مار مار کے نکال دیا گیا، ان کے اوپر ظلم ہوئے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی غلطی سننے کو تیار ہی نہیں۔ میں تو بہترین آدمی ہوں، میرے اوپر آپ غلطی کیسے میری نکال سکتے ہیں؟ میں بہترین امت ہوں، اللہ نے مجھے کہا ہے، آپ کون ہوتے ہیں تنقید کرنے والے؟ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو کچھ میں امت کی حیثیت سے کروں گا وہ درست ہوگا۔ چنانچہ پچھلے 100-150 سال میں جتنی جد و جہد ہم نے کی ہے سب الٹی پڑی ہے، کیونکہ وہ جد و جہد اس جگہ سے ہوئی نہیں تھی جہاں سے ایک انسان جد و جہد کرتا ہے، وہ اس جگہ سے ہو رہی تھی کہ میرے پاس لوٹا بھی ہے تو میں لوٹے کے ساتھ لڑوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دیں گے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ دیکھ لیجئے اور آخر پہ افغانستان کی جنگ دیکھ لیجئے، نتیجہ ایک ہی ہے کہ ہم اس خیال میں رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہم بہترین امت ہیں۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم بہترین امت تھے، اب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا کردار وہ نہیں ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے جس میں کنتم خیر امۃ کہا گیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں، نیکی پر قائم رہتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ہمارے اندر تو یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، ہمارا اللہ پر اعتماد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم اب ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کا عمل روک چکے ہیں، بلکہ جو اصلاح کرنے میں نے اپنے سامنے باپ اور بچوں کے درمیان لڑائی دیکھی ہے کہ بیٹے نے کہہ دیا ابا جان یہ بات غلط ہے، بس اس کے بعد ابا جان کی جو حیثیت ہے وہی حاوی ہے، بچہ بول نہیں سکتا کہ آپ نے غلط بات کہی ہے۔ تو یہ جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں گے، کسی عالم دین کو کہہ کر دیکھ لیجئے، کسی لیڈر کو کہہ کے دیکھ لیجئے تمہاری یہ بات غلط ہے، وہ آپ کی ایسی کی تیسی کر دے گا، یہ سننے کو تیار نہیں ہوگا کہ جی ہاں میرے اندر بھی غلطی ہے، میں اپنے آپ کو درست کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کو آئینہ دیکھ کر یہ محسوس ہو کہ آپ کے چہرے پر کچھ گرد پڑی ہوئی ہے یا آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تو تبھی آپ کنگھی کریں گے۔ تو آئینہ دیکھنے سے ہم نے انکار کر دیا ہے، آئینہ دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے، دیکھ رہے ہیں تو اپنا حسن ہی نظر آ رہا ہے ہمیں، یعنی اب آئینہ بھی ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ تو چنانچہ میں نے یہ بھی جملے سنے ہیں کہ ہاں جی یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اب کیا کریں، ہم تو ٹھیک ہیں۔ تو اس چکر میں آ کے ہم نے کئی کام کیے، چونکہ ہم بہترین امت ہیں، تیاری کوئی نہیں کرنی، اس کا نقصان ہوا۔ ہم بہترین امت ہیں، وعدے کرتے ہیں، معاہدے کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، چوری چھپے اس کے خلاف ورزیاں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے، اس ہمارے عمل نے ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا کر دیے کہ ہم کبھی حق پر قائم نہیں رہتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ تو یہود جس طرح کرتے تھے نا کہ اب گھر سے نکال دیا اور پھر فدیہ دے کے چھڑا لیا، ٹھیک ہم بھی وہی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے چہتے ہیں وہ بھی، ہمیں دوزخ میں تو جانا نہیں ہے۔ تو جب دوزخ میں جانا نہیں ہے تو بس جو مرضی کرتے رہیں۔ چنانچہ ہم نے پچھلے 300-350 سال میں دیکھ لیجئے جب سے مغلوب ہوئے ہیں تو ہم نے جتنے بھی قومی لیول پہ معاہدے کیے ہیں، اور پاکستان میں 60-70 سال میں دیکھ لیجئے کہ کسی ایک کی پیروی نہیں کی، اس کے الفاظ کی اسپرٹ کے ساتھ کہیں پیروی نہیں کی۔ چنانچہ اس کا نتیجہ نکلا کہ قوموں کا اعتبار ہم سے اٹھ گیا، اور آج بھی ہم یہی سمجھتے ہیں۔ اپنے سارے لیڈروں کو کہہ لیجئے، کوئی لیڈر اپنے آپ کو برا کہنے کو تیار نہیں ہے، یہ اعتراف کرنے کو تیار نہیں، ہاں جی مجھ سے اس بات میں غلطی ہوئی تھی، میں اب ٹھیک کر لیتا ہوں، آئندہ ٹھیک کروں گا۔ نہیں، وہ دوسرے پر ڈالے گا کہ اس کی سازش سے میرا ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس نے یہ کام خراب کیا۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ ہم حقوق کی پاسداری میں کمزور ہو گئے اسی وجہ سے، کیونکہ حقوق ادا کرنے کی ضرورت کیا ہے، میں بہترین ہوں، اس کے باوجود میں حق ماروں کسی کا، خدا کے ہاں پسندیدہ ہوں، تو اس لیے میرے اندر یہ کچھ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے اپنے فرائض ادا کروں، آپ کے حقوق پورے کروں۔
قوموں کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں ان کو پورا کروں، قوموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے برابری کی سطح پر، اس کو پورے تحمل کے ساتھ لے کر چلوں، کہیں دبنا پڑتا ہے دبوں، کہیں اٹھنا پڑتا ہے وہاں اٹھوں، یہ شعور ہی نہیں ہمیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ایک اور خرابی قومی سطح پر جو ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم نے جب یہ سمجھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہم ہر حالت میں اللہ ہمارے ساتھ ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے جو قومیں بیٹھ کر سوچتی ہیں کہ اس بین الاقوامی معاملات میں یا اندرونی سیاست میں کیا کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، کس طرح کے معاملات کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، اس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ ساری قومیں اپنے دانشوروں کو بٹھا کر ایک باڈی بناتی ہیں جو سوچتے ہیں، تھنک ٹینکس ان کو کہا جاتا ہے۔ ہماری امت میں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کام اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، ہم تو بہترین امت ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر نکل جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم اجتماعی سطح پر کھڑے ہیں۔ خود پسندی والی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم انفرادی سطح پہ اس مرض کا شکار ہیں، ویسے ہی آج کی نشست میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم قومی سطح پر بھی اسی مرض کا شکار ہیں۔ اس کو جدید اصطلاح میں نرگسیت کہتے ہیں، اور نرگسیت والے لوگ اپنے آپ میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کو زندگی کا حق حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ زندگی کی عام دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ دوڑ میں تو وہ شامل ہوگا جو دوسروں کو اپنے جیسا سمجھے گا، جو دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا وہ زندگی کی دوڑ میں لگے گا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس دوڑ میں شریک ہو اور کبھی ہارے اور کبھی جیتے اور کبھی گرے اور کبھی اٹھے، یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ہم جس طرح سے الگ ہو جاتے ہیں دوسری قوموں سے، اسی طرح آپ دوسرے لوگوں سے اپنے خود پسندی کی وجہ سے، اسی طرح قوم خود پسندی کی وجہ سے ملت اسلامیہ تمام باقی قوموں سے الگ رہنا پسند کرتی ہے، وہ ان کے ساتھ مل کر چلنا پسند نہیں کرتی۔ یہ کوئی مذہبی حکم نہیں ہے کہ ہم دوسری قوموں سے فاصلہ رکھیں، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں سارے لوگ شامل تھے، وہ سفر میں حضر میں سب کے ساتھ چلتے تھے۔ ایسا ہی ہمیں کرنا، زندگی کی یہ دوڑ ہے، اس میں تو سب کے ساتھ شریک ہونا ہے، اس میں قومی خود پسندی، قومی نرگسیت رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے۔ تو میرے خیال میں ہم اگر افراد کے طور پر خود پسندی کے مرض سے نکل جائیں تو قوم بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس کے جو زوم میں مبتلا ہے اس سے نکل جائیں گے، اور ہم پھر تبھی جد و جہد کریں گے کہ ہم دوبارہ ایک دفعہ اچھی امت بن جائیں، دوبارہ ایک دفعہ بہترین امت بن جائیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہوں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔